بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے ہم یہ افواہیں سن رہے ہیں کہ اریگو سوسیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ غیر ملکیوں کا ہے کانٹریکٹ کا، وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی تک پیٹ کنفرم خبر سامنے نہیں آ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ اس پہ کافی زیادہ شک و شبہات پائی جاتی ہیں، لیکن جیسے کہ نئی نیوز آتی ہے تو اس کے میں کافی زیادہ انٹرسٹ بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کی ایک نیوز نئی آئی ہے جو میں آپ کو لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اصل میں وہ ایک آرٹیکل ہے، اور آرٹیکل ال پائس ایک بہت بڑی نیوز ایجنسی ہے اسپین کی، اور اس کی نیوز ویب سائٹ بھی ہے، انہوں نے یہ آرٹیکل شائع کیا ہے۔ اصل میں اس آرٹیکل میں جس صحافی نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اس صحافی نے پریکٹیکلی غیر ملکیوں کے انٹرویو کیے ہیں اور ان سے اندر کی باتیں پوچھنے کی کوشش کی ہے، جس میں 2 بنگالی ہیں، اور 2 بنگالیوں سے انہوں نے خاص طور پہ تمام انفارمیشن لیا اور شیئر کیا، اور انہوں نے حکومت کو ان کا لاسٹ ایئر کا وعدہ یاد دلایا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اریگو سوسیال میں کانٹریکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، یعنی کہ کانٹریکٹ کے بغیر بھی آپ اریگو لے سکیں گے۔ یہ پائس ہے، ال پائس نیوز پیپر، جس نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ میں لے کے آئے اور حکومت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کیا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ایک کانٹریکٹ ارینج کرنا، اور وہ بھی پیسے دینے کے بعد، اور اس پہ ڈاکومنٹ بنوانا۔ اب اس آرٹیکل کے اگینسٹ کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال جو کتلونیا ہے اور اس کے گرد و نواح کے دوسرے صوبے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سننے کو مل سکتی ہیں آنے والے فیوچر میں، کیونکہ تمام لوگوں پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ امیگرینٹس کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو انلیگل امیگرینٹ یہاں پہ آتے ہیں، ان کو اریگو سوسیال کے لیے کانٹریکٹ ڈھونڈنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر کانٹریکٹ ان کو مل جاتا ہے، پھر بھی ان کو آگے کئی طرح کے مسئلے مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں، جس میں ان کو اس کمپنی کو پیمنٹ ادا کرنا، اس کے بعد 1 سال کا کانٹریکٹ چلانا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کافی زیادہ سرمایہ مانگتی ہیں، اور اس کی وجہ سے امیگرینٹس کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ صحافی نے کافی بہتر طریقے کے ساتھ حکومت کو پریزنٹ کیا یہ تمام کیس، اور اس کیس میں انہوں نے بتایا ہے کہ امیگرینٹس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب وہ نیا کانٹریکٹ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ انہوں نے اپروکسیمیٹلی پرائس بھی بتائی ہے، جو کہ تقریباً 6500 یورو کے قریب ہے، کہ 6500 یورو کم از کم غیر ملکی ارینج کرتے ہیں، اور اس 6500 یورو سے کانٹریکٹ خریدتے ہیں۔ وہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کی قسمت اچھی ہو تو کانٹریکٹ نکلتا ہے، ورنہ کانٹریکٹ فیک نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈاکومنٹ لینے سے قاصر رہتے ہیں۔ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کے بارے میں سوچنا شروع کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی نیوز پیپر نے یہ خبر جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کیا کہ وہ اپنے پرانے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورا کرے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے۔ امید ہے جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی، حکومت جو ہے وہ واضح طور پہ اعلان کرے گی۔ بہت زیادہ چانسز ہیں اس اپڈیٹ کے، اور آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی خوشخبری غیر ملکیوں کے لیے اس اپڈیٹ کی صورت میں مل سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ نئی اپڈیٹ کے بارے میں۔ ایک نئی اپڈیٹ اسپین حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے، جو کافی اچھی اپڈیٹ ہے اور کافی حیران کن اپڈیٹ ہے، کیونکہ باقی کسی بھی یورپی ملک نے یہ عمل ابھی تک نہیں کیا۔ اصل میں یہ اسپین کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک ایسا سکہ رائج کرنے جا رہی ہے جو کہ سانتیاگو، جو ان کا بہت بڑا ٹریولر گزرا ہے پچھلے زمانے میں، اس کی یاد میں انہوں نے ایک سکہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ سکہ بینکو دی اسپانیہ جاری کرے گی میڈرڈ سے، اور اس کی جو مالیت ہے وہ 30 یورو ہوگی۔ اتنی بڑی مالیت کا آج تک جو ہے یورپی یونین میں یا شنجن میں کوئی اور یورو کا سکہ جو ہے وہ رائج نہیں کیا گیا۔ اس سکے میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہر سکے میں گولڈ، سلور اور پیتل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ مختلف طرح کے ڈیزائن بنائے جائیں گے،
اور اس پہ سانتیاگو کے مختلف طرح کے اسکیچ بنائی جائیں گی تاکہ اس میں یاد کی جو ہے عکاسی ہو۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سکہ ہے یہ پوری شنجن اسٹیٹ کے لیے ہوگا، اور یہ خاص طور پہ زیادہ جو موو کرے گا وہ اسپین میں موو کرے گا، کیونکہ اسپین میں ہی اس کو بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام شنجن اسٹیٹس میں جہاں جہاں یورو کرنسی چلتی ہے وہاں وہاں اس کو رائج کیا جائے گا اور وہاں وہاں یہ موو کرے گا۔ اس سکے کا جو استعمال ہے وہ 2022 میں شروع ہو جائے گا۔ ابھی اس کو بنانا شروع کیا گیا ہے بینکو دی اسپانیہ نے، اور یہ آنے قریب جو ہے مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد عام پبلک جو ہے اس کو استعمال کر سکے گی۔ بات کرتے ہیں اٹلی کی۔ اٹلی نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ کافی اہم اناؤنسمنٹ ہے، خاص طور پہ ورک پرمٹس کو جو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی اناؤنسمنٹ ہے۔ اصل میں آپ کو معلوم ہوگا کہ سیزن آف ورک پرمٹ جو ہے وہ لاسٹ ایئر پوری دنیا سے کافی مین کنٹریز میں، اور اسپیشلی ہماری جو کنٹریز ہیں ایشیا کی، وہاں سے کافی بڑی تعداد میں ورک پرمٹس جمع کروائے گئے۔ ان ورک پرمٹس کو جمع کروانے کے بعد جب ایک سال گزر گیا، جو لاسٹ مہینے میں ایک سال پورا ہو چکا ہے، تو کافی زیادہ امید کی جاتی تھی کہ اس سال کے اندر تمام لوگ جو ہیں وہ ورک پرمٹ لے کے اٹلی میں آ سکیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، جس میں کرونا وائرس جو ہے سب سے بڑی انوالومنٹ رہی، اور اس کی وجہ سے یہ عمل نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے اٹلی میں ابھی تک وہ کیسز رکے ہوئے ہیں، جو کہ کافی بڑی تعداد میں، تو 30,000 سے زیادہ جو ہیں وہ فائلیں جمع ہیں، جو کہ خود اٹلی نے اناؤنس کیا تھا کہ 30,000 کے قریب سیزنل ورک پرمٹ اٹلی میں بلوائے گا، لیکن بعد میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اب دوبارہ سے ان پہ جو ورک پرمٹس جمع ہیں آلریڈی، ان پہ تو کام کافی سلو ہے، لیکن اٹلی کی حکومت نے کچھ نئے ورک پرمٹس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم مزید ورک پرمٹ جو ہیں ان کی اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو جو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو خاص طور پہ کافی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ جو یہاں کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اور آنے والے وقت میں امید ہے کہ ورک پرمٹ کے لحاظ سے پاکستان کو ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ دی جائے گی، تاکہ پاکستانی بھی ورک پرمٹ پہ اٹلی میں آگے کام کر سکیں۔ باقی جو اوور آل کنڈیشن ہے اٹلی کی اس وقت امیگریشن کو لے کے، ورک پرمٹس کو لے کے، وہ کافی زیادہ آفسز کا جو ورک ہے وہ سلو جا رہا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ کرونا میں کافی بڑی تعداد میں ورکرز جو تھے، ایک تو بزی رہے دوسرے معاملات میں، دوسرا ان کو اپنی آفسز میں آنے کی اجازت نہیں تھی، وہ گھروں میں رہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ برڈن جو تھا وہ رہا، اور اب اس برڈن کو ایک ساتھ کمپلیٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا سٹاف کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی زیادہ دیر لگ رہی ہے امیگریشن کے کیسز میں، سیزن آف ورک پرمٹ کے کیسز میں، جو امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں نہیں ہوگی۔ تو ورک پرمٹ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اٹلی کے اب نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر پرانے ورک پرمٹ اس طرح سے نہ نکلنا شروع ہوئے، لیکن اگر نئے ورک پرمٹ ایشو ہوتے ہیں تو وہ ورک پرمٹ جو آلریڈی لوگوں نے جمع کروائے ہیں وہی اپنی دوبارہ فائل نئے ورک پرمٹ کے لیے بھی جمع کروا سکیں گے، تاکہ اس حکومت میں یہ پروسیس آپ کا شروع ہو سکے۔ یہاں پہ انگلینڈ کا یورپی یونین کے لیے ایک اور انہوں نے قانون کا اعلان کیا ہے۔ اصل میں آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک نیوز شیئر کی تھی کہ یورپ جو ہے وہ اس نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ سے اور یو کے سے 2022 سے یہ قانون لاگو ہوگا، جو بھی آئے گا اس کو 7 پاؤنڈ پے کرنے پڑیں گے، از اکول ٹو 7 یورو۔ اس صورت میں آپ اگر وزٹ پہ آتے ہیں یا کوئی بھی معاملات میں آتے ہیں اور یورپ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ فیس لازمی پے کرنا پڑے گی۔ سیم اسی طرح سے اب یو کے نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ اگر یورپ کے کسی بھی ملک سے، شنجن ہو یا یورپی یونین کا ملک ہو، یو کے کوئی بھی آتا ہے تو اس کو بھی اب اسی طرح سے پیمنٹ کرنا پڑے گی جس طرح سے یو کے اور امریکہ یورپ میں انٹر ہوتے وقت کریں گے، یعنی کہ 7 پاؤنڈ یورپی یونین کے ممبران کو بھی دینے پڑیں گے جب وہ یو کے میں انٹر ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ یہ 2022 میں پہلی ششمائی میں یہ تمام معاملات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے، اور اسی وقت یہ تمام معاملات جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، اور اس وقت یہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ ہر کوئی جو یو کے جائے گا یا یو کے سے یورپ آئے گا یا یو ایس اے سے یورپ آئے گا، اس کو لازمی طور پہ 7 یورو، جو یورپی یونین سے انگلینڈ کی طرف جائے گا اس کو 7 پاؤنڈ پے کرنے پڑیں گے، اور باقی جو معاملات ہیں وہ آنے والے وقت میں مزید واضح ہو جائیں گے کہ اس کو کس طرح سے پے انہوں نے کرنا اور کیا یہ طریقہ کار
رائج کریں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔